عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض موت بہت شدید ہو گیا تو نماز کا وقت آیا تو مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے بلایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض کی شدت کی وجہ سے باہر نہ آ سکے تو آپ نے حکم فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں، ان کے امام بنیں اور انہیں نماز پڑھائیں۔ لیکن اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے آگے کر دیا، انہیں مصلی پہ کھڑا کیا۔ تو جب انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی تو ان کی آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر کہاں ہے؟ ابوبکر کے علاوہ ہر کسی دوسرے شخص کا انکار خدا بھی کرے گا اور مصطفیٰ بھی کریں گے۔ اللہ بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کا رسول بھی اس بات کو نہیں مانے گا، اجازت نہیں دے گا کہ کوئی شخص جو ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، وہ بھی اس بات کا اقرار نہیں کریں گے، نہ کسی اور کو اجازت دیں گے۔ تو آپ نے 2 بار ایسے فرمایا، اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو انہوں نے آ کے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگوں کی نماز جو وہ مکمل ہوئی۔ ایک تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے غصے سے اپنا سر مبارک حجرہ سے باہر نکالا اور نکال کے کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے۔ بڑی جلالی طبیعت اور غصے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امامت ابو قحافہ کا بیٹا یعنی ابوبکر صدیق کروائے گا، جماعت وہی کروائیں گے۔ اور پھر جب بیعت کا وقت آیا اور مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم سے ہوگا اور مہاجرین نے کہا کہ ایک امیر ہم سے ہوگا، تو جب یہ اختلاف بڑھنے لگا تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں ابوبکر موجود ہیں جنہیں خود سرکار نے کہا تھا کہ تم میری موجودگی میں جماعت کرواؤ، امامت کرواؤ؟ تو تم میں سے کون ہے جو ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو ان کی موجودگی میں خود امیر بننا چاہتا ہے؟ تو اس وقت مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور ابوبکر کو ہم اپنے اور باقی سب سے مقدم جانتے ہیں۔ تو پھر سارے وہ مہاجرین صحابہ نے یا انصار صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔